ایک گاؤں میں کمار رہتا تھا. کمار سمجھتے ہو؟ انگلش میڈیم والے شاید نہیں سمجھے. پوٹر, یو نو پوٹر واٹ ہی ڈز؟ کیا کرتا ہے بولو نا؟ مٹی کے برتن بناتا ہے. ویری گڈ, مٹی کے برتن بناتا ہے. وہ مٹی کے برتن بناتا تھا. اس کا جب انتقال ہوا, کوئی لوگوں نے اس کو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے, متقی, ایسا کچھ نہیں تھا. ایک سادہ سا کمار تھا, پوچر تھا. اس کا انتقال ہوا تو اس وقت کے ایک ولی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جا کے تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. آپ سوچو, کسی نیک بندے نے اگر کسی گنہگار کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے, اور اگر کسی نیک بندے کی نماز جنازہ میں کوئی گنہگار شریک ہوا تو اللہ نماز پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اس طرح سے زندوں کے اعمال سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مردوں سے زندوں کو فیض پہنچتا ہے. ہم اس عقیدے پر ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں. تو اس ولی کو حکم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ. وہ گئے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ ذرا لوگوں سے پوچھوں کہ یہ آدمی اتنا کیا ایسا کام کرتا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں. انہوں نے معلومات حاصل کی تو ان کی بیوی نے بتایا, مرحوم کی بیوی نے, کہ یہ کوئی زیادہ عمل کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے تھے. بیچارے محنت کرتے تھے, دن بھر مٹی کے برتن بناتے تھے, پھر لے جا کے بازار میں بیچتے تھے. لیکن ایک عمل روزانہ یہ کرتے تھے, وہ ایسا تھا کہ رات کو جب یہ گھر واپس آتے تو غسل کرتے, پھر سفید کپڑے پہنتے, وائٹ, اور اس کے بعد خوشبو لگاتے, اور خوشبو لگانے کے بعد کونے میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, اس کو نکالتے, اس کو چومتے, سر آنکھوں سے لگاتے, پھر اس کے بعد بیٹھتے, اس کو کھولتے اور ایک ایک سطر پر انگلی اس طرح سے پھیرتے جاتے اور رو رو کر کہتے, میرے مولا یہ تیرا کلام ہے, میں اس کو پڑھنا تو نہیں جانتا لیکن اتنا یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو تو نے فرمایا یہ بھی حق ہے, یہ فرمایا یہ بھی حق ہے, یہ فرمایا یہ بھی حق ہے, یہ فرمایا یہ بھی حق ہے. اللہ اکبر. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی, اور ایک اللہ کے ولی سے کو حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ تم ادا کرو. سبحان اللہ. یہ ہے تعظیم. جب قرآن کریم کی صرف تعظیم کرنے سے اتنے انعامات ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے کتنے انعامات ہوں گے. قرآن کی تعظیم بھی اپنی جگہ, اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اپنی جگہ, کہ اللہ نے اس تعظیم کا حکم ہم کو دیا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. تو پہلے تعظیم کا حکم دیا, پھر عبادت کا حکم دیا کہ اے لوگوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. جو ایمان والا ہے اس پر لازم فرمایا کہ وہ رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرے اور پھر نمازیں ادا کرے.